الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انجینئر محمد علی مرزا کو ایک لٹکن شاہ نامی پیر نے چیلنج کیا، تحدی کی۔ مرزا جلمی نے اس لٹکن شاہ نامی پیر کے چیلنج کو قبول کیا۔ ویسے مرزا جلمی علماء کے علمی چیلنج کو تو قبول نہیں کرتا، اگر اپنی جان چھڑانے کے لیے قبول کرتا بھی ہے تو مرزا جلمی کبھی کوئی بیریئر لگا دے گا، کبھی کوئی شرط لگائے گا اور کہے گا کہ میری یہ شرط پوری کریں، فلاں سے لکھوا کے لائیں، فلاں سے ویڈیو بنا کے لائیں، میں تب جا کے اس کے ساتھ بات کروں گا، اور اپنی من پسند شخصیات کے چیلنج کو کبھی قبول بھی کر لیتا ہے، اور وہ جو بیریئر اور علماء کے لیے اس نے شرطیں لگائی ہوتی ہیں ان شرطوں کو بالکل چھوڑ دیتا ہے، اور اپنی خواہش کے مطابق کوئی چیز دیکھے تو کہتا ٹھیک ہے اس کے لیے میری کوئی شرط نہیں ہے، یہ جب چاہیں میرے ساتھ بات کر سکتے ہیں۔ تو ایسے ہی مرزا جلمی نے لٹکن شاہ نامی جو شخص ہے اس کے چیلنج کو قبول کیا اور اس پر ویڈیو بیان بھی جاری کیا، اور لیٹسٹ مرزا جلمی نے جو ویڈیو بیان جاری کیا ہے اس میں لٹکن شاہ نامی شخص کے چیلنج کو قبول بھی کیا اور اس کو اتنا اپنی طرف سے بڑھایا چڑھایا اور یہاں تک کہہ دیا کہ یہ وقت کا غوث ہے، اس وقت تو سب سے بڑا وقت کا غوث یہ ہے، اور اس کے میں چیلنج کو قبول کرتا ہوں کیونکہ یہ سامنے آ کے اس نے مجھے چیلنج کیا ہے۔ اور پھر اس کو پتہ نہیں کیا کیا القابات دے کے اس کو حافظہ اللہ اور دیگر اس کے لیے کلمات مرزا جلمی نے استعمال کیے، اور اپنے ویڈیو بیان کے اندر مرزا جلمی نے کرامات کے حوالے سے اور اولیاء اللہ سے جو خارق عادات کرامت ظاہر ہوئی ہیں ان پر نقد بھی کیا، اور ان پر اپنی پرانی روش کے مطابق جو مرزا جلمی کا طریقہ کار ہے، مرزا جلمی نے ان کرامات کا انکار کرنے کی کوشش بھی کی۔ اس سلسلہ میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ چند باتیں آج کی گفتگو میں کرنی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ بات طے شدہ ہے، قرآن و سنت اور صحابہ اہل بیت اور علماء و اولیاء کی تصریحات کی روشنی میں کہ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو ایمان والا ہو اور تقوی والا ہو، متقی پرہیزگار ہو، مامورات کا عامل ہو، جن چیزوں کے کرنے کا اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہے ان کو کرنے والا ہو، اور جن کاموں سے منع کر دیا گیا ہو، روک دیا گیا ہو، ان سے رکنے والا ہو۔ الولی هو العارف باللہ تعالی و صفاتہ المواظب علی الطاعات المجتنب عن المعاصی المعرض عن الانہماک فی اللذات والشہوات۔ ہمارے علم کلام کی کتابوں کے اندر یہ ولایت کی تعریف لکھی ہوئی ہے کہ ولی اللہ وہ ہوتا ہے جو اللہ کی ذات و صفات کا عارف ہے، اور جن کاموں کے کرنے کا حکم ہے ان کو کرنے والا، اور جن کاموں سے روک دیا گیا ان سے رکنے والا، اور لذات اور شہوات کی چیزوں سے بچنے والا ہو۔ اور اللہ کے ولی کے لیے ایمان اور تقوی یہ قرآن کی روشنی میں اور قرآن کی نص قطعی میں شرط ہے کہ ایمان والا ہو اور تقوی والا ہو۔ اب اس ولی اللہ سے کرامت کا صدور، اس کو ہم نے سمجھنا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ جو بھی اللہ کا ولی ہے اس سے کرامت کا صدور ہو، یہ ضروری نہیں۔ اللہ کا ولی وہ ہے جس کے پاس ایمان اور تقوی کی دولت موجود ہے، اس کا ایمان صحیح ہے اور اس کے پاس تقوی ہے، متقی پرہیزگار ہے، عمل صالح کرنے والا ہے، گناہوں سے بچنے والا ہے، وہ اللہ کا ولی ہے۔ اب ولی کے لیے شرط نہیں ہے کہ ولی وہ صاحب کرامت بھی ہو اور کرامت بھی کر کے دکھائے، یہ شرط ہے ہی نہیں۔ ہاں، جس شخص سے کرامت کا صدور ہوگا اس کا ولی اللہ ہونا ضروری ہے۔ اگر کسی شخص سے کوئی خارق عادت چیز ظاہر ہو گئی تو ضروری نہیں کہ وہ شخص اللہ کا ولی بھی ہو۔ اس پر پوری تفصیل ہے علم کلام کی کتابوں کے اندر لکھی ہوئی کہ خارق عادت کوئی کام کسی سے اگر وقوع پذیر ہوتا ہے تو اس کی مختلف صورتیں، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، میں صرف اسی بات پہ رہتا ہوں کہ کرامت خارق عادت ہوتی ہے جو عادت کو پھاڑنے والی، عادت کے برخلاف ہوتی ہے، اور وہ کرامت اللہ کے ولی سے صادر ہوتی ہے۔ جو ولایت کے منصب پر نہیں، جس کے پاس ایمان صحیح نہیں، تقوی کی دولت نہیں ہے، وہ اس سے اگر کوئی خارق عادت کام ظاہر ہوتا ہے تو وہ کرامت نہیں ہے۔ مرزا جلمی نے اپنی گفتگو کے اندر ایک تو یہ تحدی اور چیلنج کو قبول کیا، اور یہ کہا کہ اگر پیر لٹکن شاہ یہ چیز اور ظاہر اس کو کرامت کا نام دیا، کرامت کر کے دکھا دے تو میرے سارے اسٹوڈنٹس
اس کے پاس چلے جائیں گے، اس کو ماننا شروع کر دیں گے، اور اگر نہ ہو سکا تو پھر پیر لٹکن شاہ کو میرا نعرہ مارنا پڑے گا کہ میرے نبی سا ہے کوئی نہیں، بابے تے شے کوئی نہیں۔ یعنی اگر یہ کر کے دکھا دے جو وہ دعویٰ کر رہا ہے، چیلنج، تو مرزا جیلمی نے اس بنیاد پہ اس کی تحدی اور چیلنج کو قبول کرتے ہوئے اس شرط کو مان لیا اور کہا کہ میں اپنے سارے اسٹوڈنٹس اس کو دے دوں گا اور میرے اسٹوڈنٹس اس کے پاس چلے جائیں گے اگر یہ کر کے دکھا دے۔ حالانکہ اگر کوئی شخص ولایت کے منصب پر نہیں ہے، اس کے پاس تقویٰ کی دولت نہیں ہے، اگر کوئی شعبدہ بازی اور اگر کوئی اس طرح کا کوئی کام کر کے دکھا بھی دیتا ہے تو اسے اس کی ولایت تو ثابت نہیں ہو جاتی، اور اس کے اتنا کر دینے سے معاذ اللہ انسان اپنا ایمان سٹیج اور داؤ پہ تو نہیں لگا سکتا نا، کوئی شعبدہ بازی کے ذریعے بھی کوئی کرتوہ کر کے دکھا سکتا ہے۔ تو مرزا جیلمی اتنا سمجھے کہ ان معاملات کے اندر، اصولی معاملات کے اندر کمزور ہے کہ چیلنج کو اس طریقے سے اس نے قبول کیا، اور پھر اس لٹکن شاہ کو وقت کا غوث بھی اور سب سے بڑا ولی بھی پتہ نہیں کیا کیا کچھ کہتا رہا۔ ہمارے ہاں کرامت اس بندے سے صادر ہوتی ہے جو صحیح ایمان رکھتا ہو اور اس کے پاس تقویٰ کی دولت موجود ہو۔ اب مرزا جیلمی نے پیر لٹکن شاہ کو لے کر تو کرامات کے حوالے سے بھی گفتگو کی، اور کرامات کا انکار کرنے کی مرزا جیلمی نے کوشش کی۔ کرامات کے حوالے سے مرزا جیلمی اتنے متضاد قسم کے بیانات دے چکا ہے اور اتنی کلابازیاں کھا چکا ہے، اور اپنی طرف سے ایسی ایسی شرائط، ایسی ایسی کنڈیشنز اس نے لگائی ہیں کہ جن کا قرآن و سنت کے اندر اور تصریحات ائمہ کے اندر بالکل کسی قسم کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے۔ کبھی کہتا ہے کہ کرامت کا تعلق صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ تک ہے، صحابہ کرام علیہم رضوان سے ہوئیں۔ پھر کبھی کہتا کہ نبی کریم علیہ السلام کے بعد بھی کرامات ہو سکتی ہیں، لیکن صرف اتنی کہ کسی کی دعا قبول ہو جائے، کر کے کوئی نہیں دکھا سکتا۔ اور یہ چیزیں اپنی طرف سے اس نے شرطیں لگائی ہوئی ہیں، جبکہ ہمارا اہل سنت و جماعت کا عقیدے کی کتابوں کے اندر یہ نظریہ لکھا ہوا ہے کہ کرامات الاولیاء حق، اللہ کے ولیوں کی کرامات پر حق ہیں، اور حدیث کی کتابوں کے اندر باقاعدہ محدثین نے چیپٹرز اور ابواب اور عنوانات قائم کیے ہیں کرامات کے حوالے سے۔ یہ مشکات المصابیح مرزا جیلمی نے سامنے اپنے ٹیبل پہ رکھی ہوتی ہے، اس میں باقاعدہ باب ہے، باب الکرامات کے نام سے صاحب مشکات نے ایک باب اور چیپٹر قائم کر کے اس میں کرامات کا ذکر اور بیان کیا ہے، صحابہ اکرام اور پھر امت کے اولیاء اللہ کی کرامات کا ذکر کیا۔ یہ امام ہبۃ اللہ لالکائی ان کی کتاب ہے شرح اصول اعتقاد اہل سنہ، اس کا الجزء التاسع 9واں جز ہے، اس میں انہوں نے پورا جو 9واں جز ہے کرامات و اولیاء اللہ عز و جل، اللہ کے ولیوں کی کرامات کا بیان، پورا چیپٹر انہوں نے اس موضوع پر لکھ دیا ہے، جس میں صحابہ اکرام، بلکہ انہوں نے قرآن مجید کی آیات سے، پھر احادیث سے، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے، اور پھر اولیاء اللہ، تابعین، تبع تابعین، ان کی کرامات کا اپنے اس جز کے اندر بیان کر کے بتا دیا کہ اولیاء اللہ کی کرامات جو ہیں وہ جاری ہیں، اور قیامت تک وہ کرامات اولیاء اللہ وہ امت کے اولیاء سے صادر ہوتی رہیں گی۔ مرزا جیلمی نے در پردہ ان کرامات کا انکار کرنے کی کوشش بھی کی، اور ان پر جو نقد اور مرزا جیلمی نے گفتگو کی ہے اس پر بھی انشاءاللہ تعالی ہم بات کریں گے۔ سردست ہم یہ بات بتانا ضروری سمجھتے ہیں کہ مرزا جیلمی جب کرامات کی بات آتی ہے تو ایسے اپنی طرف سے اصول پیش کرتا ہے جن کا قرآن و سنت کے اندر کوئی ثبوت نہیں ہے۔ مثلا مرزا نے ایک ضابطہ اور اصول یہ بنایا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے وہ کرامات ثابت نہیں ہوئیں جو بعد والے اولیاء اللہ سے کرامات یہ لوگ پیش کرتے ہیں۔ چونکہ صحابہ سے وہ کرامات ثابت نہیں ہیں اور صحابہ علیہم رضوان نے ان کرامات کے حوالے سے دعویٰ نہیں کیا، لہذا بعد والے اولیاء اللہ کے حوالے سے جو کرامات پیش کی جائیں گی اگر وہ صحابہ سے ثابت نہیں ہیں تو چونکہ صحابہ افضل ہیں لہذا بعد والے جو مفضول ہیں ان سے وہ کرامت صادر نہیں ہو سکتی۔ یہ اصول بیان کیا، جبکہ مرزا جیلمی کے اس اصول کی وجہ سے، اس اصول کے سبب، تو پھر ان مفضول صحابہ سے بھی کرامات کا جو ثبوت ہوا ہے اس کا انکار کرنا لازم آئے گا جو کہ افضل صحابہ سے ثابت نہیں ہے۔ مثلا جو کرامات حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، مولا علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ان سے ثابت نہیں ہوئی،
اگر وہ کسی بعد والے ان سے مفضول یعنی فضیلت میں کم صحابی سے ثابت ہوتی ہے تو اس کا مطلب اتنے بڑے افضل صحابہ سے نہیں ہو سکی تو ان سے مفضول صحابہ سے کیسے ہو سکتی ہے؟ تو اس اصول کے مطابق اگر کسی صحابی سے ثابت ہو گئی تو اس کا انکار کرنا پڑے گا معاذ اللہ۔ حالانکہ صحیح احادیث کے اندر موجود ہے کہ صحابہ کرام جو مفضول صحابہ ہیں، افضل صحابہ سے ہٹ کر ان سے وہ کرامات ثابت ہوئی ہیں جو افضل صحابہ سے نہیں ہوئی۔ مثلا صحیح بخاری کے اندر 3045 نمبر حدیث ہے، سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، ان سے کرامت صادر ہوئی کہ ان کو مکہ المکرمہ کے اندر مشرکین نے قید میں رکھا تھا، اور اللہ رب العالمین جل شانہ نے ان کے لیے بے موسمی انگوروں کے گچھے اور انگوروں کے پھل ان کو عطا فرمائے۔ یہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت ہے۔ جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام علیہ مردوان، شیب ابی طالب بھی نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم گھاس اور پتے کھا کے گزارا کرتے تھے، کھانے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں تھا، وہاں بے موسمی انگوروں کے پھل اور انگوروں کے گچھے نہیں آئے۔ غزوہ خندق کے موقع پر صحابہ اکرام نے اپنے پیٹ پر بھوک کی وجہ سے پتھر باندھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے جو وہ دو پتھر بھوک کی وجہ سے اپنے شکم اطہر پہ باندھے، وہاں نہ تو آسمانوں سے کوئی مائدہ نازل ہوا اور نہ یہ ہے کہ وہاں کو بے موسمی انگوروں کے گچھے اور پھل آئے۔ جنگ بدر میں ہزاروں فرشتے مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے، قرآن میں اس کا ذکر موجود ہے، لیکن جنگ احد میں ان فرشتوں کے آنے کا ذکر موجود نہیں، اس کا ثبوت نہیں۔ تو کیا ایک جگہ پہ کوئی چیز کرامت اور معجزہ کے طور پر صادر اور ثابت ہوئی، دوسری جگہ پہ اگر نہ ہو تو پہلی کا نعوذ باللہ کیا انکار کیا جائے گا؟ غزوہ خندق اور شیب ابی طالب میں صحابہ علیہ مردوان کے لیے آسمانوں سے مائدہ نازل نہیں ہوا اور ان کے لیے کوئی بے موسم پھل نہیں آئے، تو کیا حضرت خبیب کی اس کرامت کا انکار کر دیا جائے گا؟ نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی چیز اور ایک کرامت صحابہ کرام علیہ مردوان کے لیے ثابت نہ ہوئی ہو، بعد والے تابعین اور اتباع تابعین کے لیے اگر وہ ثابت ہوئی ہو، نہ تو ان تابعین اور اتباع تابعین کا رتبہ صحابہ کے برابر یا ان سے بڑھ جاتا ہے، اور نہ ہم اس فضیلت اور اس کرامت کا انکار کر سکتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کی تقسیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ جس سے چاہے کرامت جو ہے وہ صادر فرما دے۔ ائمہ محدثین نے باقاعدہ اپنی کتابوں کے اندر ان کرامات کا ذکر کیا ہے جو اولیاء اللہ سے ثابت ہوئی ہیں، اور ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں شمار کیا ہے۔ مثلا امام ابو بکر احمد ابن حسین البیہقی، یہ ان کی معروف کتاب ہے دلائل النبوہ و معرفت احوال صاحب شریعہ، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے دلائل ذکر کر رہے ہیں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی برحق ہیں، اور حضور کے نبی برحق ہونے کی یہ دلیلیں ہیں، یہ ثبوت ہیں۔ اور انہی دلائل میں سے انہوں نے باقاعدہ طور پہ ایک سمجھے کہ عنوان جو ہے وہ اولیاء اللہ کی کرامات کا ذکر کیا ہے کہ حضور کی امت کے ولیوں کی کرامات بھی نبی پاک علیہ السلام کی نبوت کے دلائل میں سے ہے، یہ حضور کے سچا ہونے کی دلیل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی پاک علیہ السلام کی امت کے ولیوں کی کرامات وہ دراصل نبی پاک علیہ السلام کا حقیقت میں معجزہ ہے۔ حافظ ابن کثیر نے اپنی جو تاریخ اور سیرت کی کتاب ہے البدایہ والنہایہ، اس میں باقاعدہ ایک عنوان قائم کیا ہے، یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے البدایہ والنہایہ، اس کی جلد نمبر 6 ہے اور صفحہ نمبر 169 169، اس میں انہوں نے ایک عنوان قائم کیا، کہتے ہیں حدیث فیہ کرامت لولی من ھذی الامہ، اس امت کے ولی کی کرامت، وہی معدودۃ من المعجزات لأن کل ما یثبت لولی فهو معجزۃ لنبیہ، کہ یہ جو ولی کی کرامت ہے یہ نبی کے معجزات میں گنی جاتی ہے، نبی کے معجزات میں شمار ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ولی سے جو بھی چیز ثابت ہوتی ہے فَهُوَ مُعْجِزَةٌ لِنَبِيِّهِ، وہ دراصل اس ولی کے نبی کا معجزہ ہوتی ہے۔ اور پھر حافظ ابن کثیر نے تابعین، تبع تابعین اور امت کے اولیاء اللہ سے جو کرامات صادر ہوئیں اور ان کو حافظ ابن کثیر نے ثابت مانا، صحیح مانا، ان کرامات کا ذکر کر کے صحابہ سے لے کر تابعین اور اتباع تابعین ذکر کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ ان اولیاء اللہ کی جو کرامات ہیں وہ دراصل نبی پاک علیہ السلام کا معجزہ شمار ہوں گی۔
حافظ ابن کثیر نے بھی ایسے کیا، اور امام بہقی نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر جو کتاب لکھی ہے دلائل النبوہ، اس میں انہوں نے اسی انداز سے اس کو ذکر کیا، ایک ولی کی کرامت بیان کی اور کہا کہ ھذا اسناد صحیح، اس کی سند صحیح ہے، ومثل ھذا یکون کرامۃ لصاحب شریعہ، کہتے ہیں اس طرح کی جو کرامات اولیاء اللہ کی ہیں دراصل وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو صاحب شریعت ہے ان کی کرامت ہے، یعنی معجزہ ہے، حیث یکون فی امتہ، کیونکہ وہ ولی اس نبی کا امتی ہے۔ پھر اسی طریقے سے انہوں نے آگے بھی اسی بات کو بیان کیا اور کہتے ہیں قلت کل ھذا یرجع الی اکرام اللہ تعالی نبیہ و اعزازہ دینہ الذی بعث بہ رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم تصدیقہ ما وعدہ من اظہارہ و اظہار شریعتہ۔ یہ ساری عبارت لے کے حافظ امام بہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بتا دیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے اولیاء ان کی جو کرامات ہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا در حقیقت معجزہ ہے۔ مرزا جلمی جو کنڈیشن اور اپنی طرف سے شرطیں اور قید لگا کے اولیاء اللہ کی کرامات کا انکار کرتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ یہ تو انہوں نے ایسی ایسی کرامتیں اپنے بزرگوں کی طرف منسوب کی ہوئی ہیں کہ جو عقلاً بھی غلط ہیں، شرعاً بھی غلط ہیں اور عقلاً بھی غلط ہیں، اور پھر یہ کہتا ہے کہ کرامت جو ہوتی ہے کرامت ہوتی ہے خلاف عقل۔ اس مرزا کی غلطی کو میں نے 12 مرتبہ پہلے بھی ہائی لائٹ کیا، اور مرزا کی اس غلطی کو میں نے ایکسپوز کیا کہ مرزا جب بھی کرامت کی تعریف کرتا ہے تو اس میں یہ کہتا ہے کہ کرامت خلاف عقل ہوتی ہے۔ یہ مرزا جلمی کا بالکل صریح ایک غلطان ہے، کیونکہ کرامت خلاف عقل نہیں ہوتی، خلاف عادت ہوتی ہے، خارق عادت کہا جاتا ہے، یعنی وہ عمل جو عادت کے برعکس ہے۔ عادت یہ ہے کہ انسان زمین پہ تو چلتا ہے، پانی پہ نہیں چل سکتا، لیکن اگر کوئی شخص پانی پہ چل کے دکھاتا ہے تو یہ خلاف عادت ہے، خارق عادت ہے، لہذا یہ اگر اللہ کے مومن متقی پرہیزگار بندے سے صادر ہوا تو یہ اس کی کرامت ہوگی۔ اسی طرح انسان ہوا میں نہیں اڑ سکتا، لیکن اگر کوئی نیک مومن بندہ اللہ کا متقی پرہیزگار وہ ہوا میں اللہ کی دی طاقت سے اڑتا ہے تو یہ اس کی کرامت ہوگی۔ کرامت خلاف عادت ہوتی ہے، خلاف عقل نہیں ہوتی۔ مرزا جلمی بار بار یہی ڈنورا پیٹتا ہے کہ کرامت جو ہے وہ خلاف عقل ہوتی ہے، عقل کی وہاں جا نہیں ہے۔ معجزہ اور کرامت یہ عقل کو عاجز کر دینے والے ہوتے ہیں اور یہ عقل کے دائرے سے باہر ہوتے ہیں، خلاف عقل نہیں بلکہ عادت کے خلاف ہوتے ہیں۔ تو مرزا جلمی نے ایک تو یہ بات کی، اور دوسرا وہ باتیں دوبارہ اپنے لیکچر کے اندر مرزا جلمی نے دہرائی ہیں جن کا بحمد اللہ تعالی ہم 12 مرتبہ دلائل کے ساتھ مسکت اور دندان شکن جواب دے چکے ہیں۔ ان میں سے ایک سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے زہر پینے والا واقعہ، جس پر میں نے مرزا جلمی کو اللہ کے فضل و کرم سے جو ہے وہ ترکی بترکی جواب دے کے اس کے تمام شبہات اور جو اعتراضات تھے ان اشکالات اور اعتراضات کا اللہ کے فضل و کرم سے دلائل کی روشنی میں جواب دیا تھا، اس کو پھر دہرایا۔ اور اتنا بڑا بلنڈر جو کہ بار بار مارے جا رہا ہے اور بار بار وہی جھوٹ اور جھوٹ کا راگ الاپے جا رہا ہے، وہ کہتا ہے جی کہ وہ جو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے انہوں نے واقعہ بیان کیا ہے وہ جعلی واقعہ ہے۔ امام ہیثمی نے اپنی کتاب مجمع الزوائد میں اس کو ذکر کیا ہے اور اس پر انہوں نے جرح کر دیا اور کہا کہ یہ جعلی واقعہ ہے۔ یہ دنیا کا بدترین جھوٹ ہے مرزا جلمی کا، اور اس کو میں 12 مرتبہ کہہ چکا یہ تمہارا جھوٹ ہے، تمہیں امام ہیثمی کی عبارت ہی سمجھ نہیں آئی۔ اور پھر اردو والا سکین دکھاتا، اردو والے باقاعدہ اس عبارت کو پڑھ کے سنا دو کم از کم کہ لکھا کیا ہوا ہے۔ دراصل سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کفار اور مشرکین کے سامنے اللہ کی ذات پر توکل اور بھروسہ کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کی ذات پر ان کا توکل اتنا پختہ تھا، انہوں نے جو زہر پیا ہے وہ واقعہ صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے۔ حدیث کی میں نے حدیث اور صحابہ کے فضائل پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں سے تقریباً 12 کتابوں کے ریفرنسز اور حوالہ جات پیش کیے تھے اور مرزا کے تمام اعتراضات کے جوابات دیے تھے کہ یہ واقعہ بالکل صحیح ہے، مرزا جلمی کا بالکل اعتراض باطل ہے کہ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو زہر پیا ہے یہ ان کی کرامت ہے۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا بلکہ محدثین نے اس روایت کو ذکر کر کے بیان کر کے اس کو حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت کہا ہے۔ امام ذہبی نے تاریخ اسلام میں اس واقعے کو ذکر کیا اور ذکر کر کے کہا کہ یہ حضرت خالد بن ولید کی کرامت ہے۔ امام بدر الدین عینی نے عمدۃ القاری شرح صحیح البخاری میں ذکر کیا اور کہا کہ یہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت ہے۔
حافظ ابن کثیر نے البدایہ و نہایہ میں ذکر کیا، اس کو حضرت خالد کی کرامت قرار دیا۔ اس طرح ابن تیمیہ نے مجموع الفتاوی میں ذکر کیا سیدنا خالد بن ولید کی کرامت، مانا اس کو تسلیم کیا۔ لیکن مرزا جیلمی کی ایسی ڈٹائی پہ اترا ہوا ہے کہ بار بار اس واقعے کو بیان کر کہتا ہے یہ جعلی واقعہ امام ہیثمی کے کھاتے میں ڈال رہا ہے، جبکہ امام ہیثمی رحمۃ اللہ علیہ نے محدثانہ وہاں گفتگو کی ہے، اور انہوں نے سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعہ کی جو مختلف سندیں ہیں ان کی طرف اشارہ کر کے اپنا اس میں جو تبصرہ ہے وہ کیا ہے۔ مثلا سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ واقعہ امام ابو یعلا اپنی کتاب مسند ابی یعلا کے اندر بھی لے کے، اور امام طبرانی المعجم الکبیر کے اندر یہ واقعہ 2 سندوں کے ساتھ ذکر کرتے ہیں۔ اس کی سندیں ہیں 3، ایک ابو صفر حضرت خالد بن ولید سے بیان کرتے ہیں، دوسرا ابو بردہ حضرت خالد بن ولید سے بیان کرتے ہیں، اور تیسرا قیس بن ابی حازم، یہ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے باقاعدہ اس طرح بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں میں نے خود دیکھا ہے سیدنا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ انہوں نے زہر پیا تھا اس موقع پر۔ اب یہ 3 راوی ہیں اس واقعہ کو بیان کرنے والے، امام طبرانی نے 2 سندوں کے ساتھ، اور امام ابی یعلا نے ایک سند کے ساتھ اس واقعے کو ذکر کیا، اور ان واقعات کو بیان کر کے امام ہیثمی مجمع الزوائد میں یہ لکھتے ہیں رواہ ابو یعلا والطبرانی بنحوہ واحد اسناد الطبرانی رجالہ رجال صحیح وہو متصل ورجالہما ثقات۔ فرماتے ہیں کہ اس کو امام ابو یعلا نے اپنی مسند میں بیان کیا، اور ایسے ہی امام طبرانی نے بھی اس کو ذکر کیا ہے، اور طبرانی کی 2 سندوں میں سے ایک سند اس کے رجال صحیح کے رجال ہیں، اور اس کی سند بھی متصل ہے، اور اس کے رجال ثقہ ہیں۔ اس کے رجال کیا ہے؟ وَرِجَالُهُمَا ثِقَاتٌ، رجال دونوں کے ثقہ ہیں، لیکن سند ان میں سے ایک متصل ہے۔ إِلَّا أَنَّ أَبَا الصَّفْرَ وَأَبَا بُرْدَةَ بْنَ أَبِي مُوسَى لَمْ يَسْمَعَا مِنْ خالد۔ ہاں کہتے ہیں ابو صفر اور ابو بردہ بن ابی موسیٰ ان کا حضرت سیدنا خالد بن ولید سے سماع ثابت نہیں ہے۔ کن کا؟ ابو بردہ کا اور ابو صفر کا، یہ 2 سندیں۔ اور تیسری سند کون سی ہے؟ تیسری سند ہے قیس بن ابی حازم والی طبرانی کی۔ طبرانی کی اس سند کے بارے میں امام ہیثمی لکھتے ہیں کہ وَأَحَدُ اسناد الطبرانی رجالہ رجال صحیح، طبرانی کی ایک سند کے رجال صحیح ہیں، وہ متصل، اور سند اس کی کیا ہے؟ متصل ہے۔ اگرچہ دونوں سندوں کے راوی ثقہ ہیں، لیکن ابو بردہ اور ابو صفر والی جو سند ہے اس میں اتصال نہیں ہے، ہاں ایک سند متصل ہے، اور وہ کون سی سند ہے؟ وہ ہے قیس بن ابی حازم والی۔ یہ میرے پاس طبرانی کبیر ہے، اس میں قیس بن ابی حازم والی یہ جو سند ہے، میرے پاس جو نمبر ہے اس کا 3719، یہ قیس بن ابی حازم والی، نہ اس میں ابو بردہ ہے نہ اس میں ابو صفر ہے، اس میں قیس بن ابی حازم وہ بیان کرتے ہیں تابعی کہ میں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کو خود دیکھا کہ انہوں نے اس موقع پر زہر پیا۔ اب یہ جو قیس بن ابی حازم والی سند ہے یہ بالکل صحیح سند ہے، اس کے تمام رجال ثقہ ہیں۔ اسی بنیاد پہ امام ذہبی نے تاریخ اسلام کے اندر اس روایت کو جب ذکر کیا تو ذکر کرنے کے بعد امام ذہبی لکھتے ہیں کہ اس واقعہ کی صحیح ترین من اصحھا، کہتے ہیں کہ اس واقعہ کی جو صحیح ترین سند ہے وہ قیس بن ابی حازم والی ہے، اور اسی بنیاد پہ ائمہ محدثین نے اس واقعہ کو صحیح قرار دیا، اور اس واقعہ کو سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت شمار کیا ہے۔ امام بدر الدین عینی کو لے لیں، امام ابن حجر اسقلانی فتح الباری اٹھا کر دیکھ لیں، میں سارے حوالے الحمدللہ اس کے پیش کر چکا ہوں، ابن تیمیہ کو دیکھ لیں، ابن کثیر کو دیکھ لیں، اور امام ذہبی کو دیکھ لیں، حتیٰ کہ مرزا جیلمی کے آئنسٹائن اور بابا ناصر الدین البانی نے بھی اس واقعے کو صحیح مانا، اور اس واقعے کو سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت شمار کیا ہے۔ لیکن چونکہ ایک مرزا جیلمی کے دماغ میں چیز بیٹھ چکی ہے کہ میں نے کرامات اولیاء اللہ کا انکار کرنا ہے، تو وہ پھر ایک سرے سے شروع ہوتا ہے، اور جو اس کی الٹی عقل کے مطابق بات نہیں آتی اس کو مرزا جیلمی
جو ہے وہ کہتا ہے کہ یہ خلاف عقل ہے، شریعت کے خلاف ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، جبکہ امت کے اولیاء اللہ اس واقعہ کو سیدنا خالد کی کرامت قرار دیتے ہیں، اور پھر اوپر سے ڈٹائی اور سینہ زوری ہے، کہتا ہے کہ علماء نے محدثین نے اس پر جرح کی ہے۔ کوئی ایک محدث اس کا حوالہ مرزا جلمی نہ پیش کر سکا ہے اور نہ قیامت تک پیش کر سکتا ہے کہ جس محدث نے اس کو ضعیف قرار دیا ہو۔ کوئی ایک حوالہ پیش کرے، اپنی طرف سے نہیں، حوالہ پیش کرنا، لیکن مرزا جلمی کے پاس کوئی حوالہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ مرزا جلمی نے اپنے کلپ کے اندر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور جو کرامت ہے اس کا بھی انکار کیا اور کہا یہ ثابت نہیں ہے۔ معروف واقعہ ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں مسجد نبوی شریف میں منبر رسول پہ جمعہ کے خطبہ کے دوران آپ نے خلاف معمول آواز دی اور کہا یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے کہ ہم نے اس وقت کو نوٹ کیا اور ہم نے یہ سوچا کہ آج خلاف معمول آپ نے یہ جملہ کیوں کہا۔ تو پھر جو ہے وہ لشکر کا ایک قاصد واپس آیا اور اس نے آ کے پورا واقعہ بیان کیا کہ ہمیں جو ہے وہ دشمن کی طرف سے سخت آزمائش کا سامنا تھا، قریب تھا کہ دشمن ہمارے اوپر جو ہے وہ غلبہ کر لیتا، لیکن ہمیں اچانک یہ آواز آئی اور ہم نے پہاڑ کی اوٹ لی اور اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کے لشکر کو فتح عطا فرمائی۔ یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی کرامت ہی، آپ کا کشف تھا۔ علماء محدثین نے اس واقعے کو اپنی کتابوں کے اندر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی کرامت کے طور پر ذکر کیا۔ امام بہقی نے اپنی کتاب دلائل النبوہ کے اندر، اور امام بہقی نے دوسری کتاب الاعتقاد کے اندر، شرح اصول اعتقاد اہل سنت کے اندر، علامہ امام ہیبۃ اللہ اللالکائی نے اور امام احمد ابن حنبل نے فضائل الصحابہ کے اندر اور 20 کتابوں کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، اور پھر علماء نے اس کی تصحیح بھی کی کہ یہ واقعہ صحیح ہے۔ حافظ ابن کثیر نے اس واقعہ کو حسن قرار دیا، امام ابن حجر عسقلانی نے الاصابہ میں اس واقعہ کو حسن قرار دیا، اور مرزا کے بابا ناصر الدین البانی نے اس واقعہ کو حسن قرار دیا کہ یہ سیدنا فاروق اعظم کی کرامت بالکل حسن درجے کی ہے۔ لیکن مرزا جلمی کو چونکہ مسئلہ کرامات سے ہے تو یہ صرف اولیاء اللہ کی کرامات کا انکار نہیں کر رہا، صحابہ کی کرامتوں کا بھی انکار کر رہا ہے جو اس کی الٹی عقل کے مطابق نہیں ہوتی اور اس کی عقل اس کو نہیں مانتی۔ اور اس میں جو علت بیان کی ہے وہ علت یہ ہے کہ اس میں محمد بن عجلان، ان کا ایاس بن معاویہ بن قرہ ان سے سماع ثابت نہیں ہے، لہذا یہ روایت منقطع ہے۔ جبکہ انہی کتابوں کے اندر ائمہ محدثین نے باقاعدہ صراحت کی ہے کہ محمد بن عجلان کا ایاس بن معاویہ بن قرہ سے سماع ثابت ہے، اور سماع کی باقاعدہ امام بہقی نے دلائل النبوہ کے اندر تصریح کی ہوئی ہے، باقاعدہ صراحت موجود ہے۔ قال ابن عجلان وحدثنا ایاس بن معاویہ بن قرہ بذالک، تحدیث کی صراحت موجود ہے، لہذا یہ روایت بالکل متصل ہے، کوئی منقطع نہیں ہے، اسی لیے البانی نے بھی اس کو حسن قرار دیا ہے، حافظ ابن حجر عسقلانی نے، حافظ ابن کثیر نے اور دیگر علماء اور محدثین نے بھی اس روایت کو حسن قرار دیا ہے اور اس کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی کرامات میں شمار کیا ہے۔ لیکن مرزا جلمی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی اس کرامت کو ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ پھر آصف بن برخیہ کا جو واقعہ قرآن مجید کی سورۃ النمل کی آیت نمبر 40 کے اندر ذکر ہوا ہے، اس پر بھی مرزا جلمی نے کئی ایک کلابازیاں کھائیں، کئی پینترے بدلے، کئی ایک کلابازیاں کھائیں۔ ایک جگہ پہ اس نے یہ کہا کہ جو کرامات کا منکر ہے وہ تو کافر ہے، دوسری جگہ پہ اس کو کرامت کے طور پر مانا بھی کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کے ولی کی کرامت ہے، اور ایک جگہ پہ یہ کہا جی کہ اس کو کرامت کہہ دیا جاتا ہے، دراصل یہ کرامت نہیں ہے، یہ تو ایک دعویٰ تھا۔ ابھی جو لیٹسٹ ویڈیو ہے اس کے اندر یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ان کا دعویٰ تھا، یہ کیا تھا؟ دعویٰ تھا۔ تو معاذ اللہ اس کا مطلب یہ نکلا کہ انہوں نے ایسے اپنی طرف سے جو نا وہ دعویٰ کر دیا تھا، وہ کر کے کچھ نہیں دکھا سکتے تھے اور ہوا بھی کچھ نہیں، جبکہ انہوں نے یہ جب سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں کہا انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، کہ میں آپ کی بارگاہ میں وہ تخت لے کے آؤں گا، کب تک؟ قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے۔ تو ان کے کہنے کے بعد فوراً وہ جو تخت تھا وہ سلیمان علیہ السلام کے پاس سامنے آپ کے موجود تھا۔ اس پر 20 درجنوں حوالے پیش کی جا سکتے ہیں کہ امت کے علماء نے، محدثین نے واضح طور پر یہ کہا ہے کہ بھئی یہ آصف بن برخیہ سلیمان علیہ السلام کی امت کے ولی کی کرامت ہے۔
پہلے تو مرزا جیلمی نے یہ کہا کہ قرآن و سنت کے اندر کہیں یہ رپورٹ نہیں ہوا کہ وہ تخت لانے والا کون تھا، قرآن و سنت میں کہیں نہیں۔ ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے حوالہ پیش کیا کہ امام نسائی کی السنن الکبریٰ کے اندر موجود ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا کاتب آصف تھا۔ تو اب مرزا جیلمی اتنا ماننا شروع ہوگا کہ ہاں وہ آصف بن برخیہ تھا، لیکن ابھی یہ کہتا ہے کہ اس کی تفصیل نہیں ہے کہ وہ کون تھا، حالانکہ اس کے اندر یہ بھی ہے کہ کاتب و سلیمان علیہ السلام کا کاتب آصف بن برخیہ تھا، جو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ تخت لے کے آیا، اور وہ ان کی کرامت تھی۔ اس کرامت کو امام بہقی نے الاعتقاد کے اندر ذکر کیا، اور شرح اصول اعتقاد اہل سنہ میں حافظ ہبۃ اللہ لالکائی نے حضرت آصف بن برخیہ کی کرامت ذکر کیا، اور 20 درجنوں حوالہ جات موجود ہیں کہ یہ آصف بن برخیہ سلیمان علیہ السلام کی امت کے ولی کی کرامت ہے، لیکن مرزا جیلمی اس کرامت کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پھر سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعہ کے حوالے سے مرزا جیلمی نے یہاں تک دریدہ دہانی کر دی، اور اس قدر مرزا جیلمی نے جو سمجھے کہ جری ہو کے فتویٰ دے دیا، کہا کہ ان کے حوالے سے جو کرامت ہے نا زہر پینے والی، کہتا ہے کہ یہ تو قرآن و سنت کی گستاخی ہے، یہ تو کرامت کی گستاخی ہے معاذ اللہ۔ حالانکہ اگر اس کو گستاخی قرار دیا جائے تو پھر امام بدر الدین عینی نے بھی نعوذ باللہ اس کو کرامت مان کے گستاخی کی، امام ذہبی نے گستاخی کی، امام ابن حجر نے گستاخی کی، اور ابن کثیر نے بھی گستاخی کی، اور ابن تیمیہ نے گستاخی کی، پھر ناصر الدین البانی نے بھی گستاخی کی، کیونکہ وہ بھی اس کو کرامت مان رہا ہے۔ تو مرزا جیلمی جو نا وہ کرامات کے حوالے سے اس قدر تضاد بیانی اور اس قدر کلابازیوں کا جو نا وہ مرتکب ہو چکا ہے کہ اس کا کوئی ایک موقف نہیں ہے، صرف اور صرف یہ ہے کہ کسی طریقے سے اولیاء اللہ سے لوگوں کو بدظن کیا جائے، متنفر کیا جائے۔ اور میں اپنی گفتگو کی تمہید میں یہ بات واضح کر چکا ہوں کہ ہم ان اولیاء اللہ کی بات کر رہے ہیں جو قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل کرنے والے ہیں اور تقوی، طہارت، پرہیزگاری اور ایمان کامل والے ہیں، ان کی کرامات کی ہم بات کرتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین کے ولیوں کی کرامات بحمد اللہ تعالیٰ وہ پہلے بھی جاری تھیں، آج بھی اور قیامت تک جاری و ساری رہیں گی۔